نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ بھائیوں، بات یہ چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جس شخصیت کے صدقے طفیل میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ نبی کو نہ بناتے تو کچھ نہ بناتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا۔ آپ کا ہی پیدا کرنا اصل مقصد، اس کے بعد اس کائنات کا وجود دیا۔ پتے پتے میں نور ہے آپ کا، کہ اس نور سے کائنات بنی ہے۔ ہاں، آپ آئے آخر میں ہیں، لیکن سب سے اول آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ ہاں بھائی دوستو بزرگوں، آپ کی پیدائش کے بارے میں بات چل رہی۔ آپ کی پیدائش ہوئی، دنیا میں کفر شرک ہو رہا تھا، آگے بجھ گئی، جو ہزاروں سال سے پوجی جا رہی تھی وہ بجھا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ ہاں بھائی دوستو بزرگوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ بڑے ہوئے تو آپ نے کیسے مشقت کی زندگی، کتنی تک، جبکہ آپ تو آپ کے صدقے طفیل میں دنیا بنی ہے، لیکن آپ نے کتنی تکلیفوں کی زندگی بسر کی ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، کہ آپ کی 6 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا تو انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، والدہ کا 6 سال کی عمر میں ہو گئی، اور تقریباً 8 سال کی عمر میں آپ ابو طالب کے پاس آئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب تھے تو سردار، لیکن غریب آدمی، گزر بسر اپنا ہی مشکل تھا، تو گھر میں دیکھا کہ بھائی تو چچا کا ہی گزر جو ہے مشکل ہے، تو آپ نے 8 سال کی عمر میں مزدوری کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے مزدوری کی کہ آپ کے پیروں میں چپل نہیں تھی۔ ہاں، آپ بکری چرانے کے لیے گئے، تمام نبیوں سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ بکری پالنے والے کا دل میں مسکینت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ایسے نبی کے شہر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو، ہمارے جانے کو قبول کرے، آمین۔ اس لیے درود پاک کا ہم اہتمام رکھیں۔ آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی، بچپن میں ہی بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، آپ نے بھی اس میں پتھر اٹھا کے لگائے۔ ہاں، اور جوانی میں بھی آپ جب وہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو لوگوں نے مشورہ کیا بھائی کس سے رکھائیں، تو سب نے مل کے رکھا۔ آخر میں حضور پاک علیہ السلام نے مل کے پتھر رکھا۔ یہ آپ کی حیات ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ یہ بزنس مین ایک لیڈیز تھی، ہاں، تاجرہ تھی، بڑے بڑے حاکموں کے پیغام تھے، بڑی نیک، اتنی مدت آپ کے ساتھ گزاری، کبھی ایک دفعہ بھی کسی بات پر نوک جھوک جیسے میاں بیوی کی ہو جاتی کبھی زندگی میں نہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں، ان سے ایک بیٹا، بعض روایتوں کے مطابق 2 بیٹے بھی کہے جاتے ہیں۔ تو اتنی سمجھدار ذہین عورت تھی، علماء نے لکھا ہے 700 بورے سونا تھا، اتنی مالدار تھی۔ ہاں بھائی دوستو بزرگوں، آپ کے غلام سے آپ کے خوبیوں کے بارے میں پوچھا، بھائی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، کیسا آدمی ہے؟ اجی تو ان کا معاملہ تو کچھ اور ہے، یہ چلتے زمین پر ہے اور آسمان سے بادل ان پر سائے کرتے ہیں۔ تو سمجھ گئی کہ کوئی اہم آدمی ہے، تو آپ سے نکاح فرمایا، ایسی زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ کی طبیعت اللہ کی طرف زیادہ، آپ گارے ہیرا چلے جاتے تھے، کئی روز جو وہاں گزر جاتے تھے، جیسے بتایا کہ وہاں وہی نازل ہوئی، تو گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے گھر میں۔ تو بھائی گھر میں تو گھر کی عورتیں بچوں کو سنبھالتی، تو گھر میں دیکھنا بچوں کو، آپ تو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہاں، تو آپ کا ہمت بنانے والی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ گھبرائے نا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ تو کہتے خدیجہ میں بچنے کا نہیں، فرمایا آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ نے دعوت کی محنت شروع کی۔ آپ نے سفر کیا ماشاءاللہ، اور بہت ساری چیزوں کی زیارت بھی کی آپ نے اس شہر میں۔ تو آپ کو دکھے گا کہ اس شہر میں زیارت جب مکہ کی ہوئی ہے
تو آپ نے وہ مقام دیکھے، طائف بھی بہت سارے ساتھی گئے اس میں سے، تو یہ آپ کے وہ جگہ تھے جو آپ نے یہاں اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا، کتنی قربانیاں دی، کتنی محنتیں آپ نے کی، 13 سال آپ نے یہاں گزارے اور آپ رات دن محنت کرتے رہے، لیکن مکہ والے اس در پر آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا اور آپ نے تیاری کی۔ حضرت بکر جن کے پاس آپ دوپہر میں گئے، حضرت بکر سے فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مرکز بنایا، مدینہ وہ شہر ہے۔ ہم جس شہر کی طرف جا رہے ہیں، جس کا انتخاب ساری انسانیت کے میں ہدایت کے لیے اللہ نے اس شہر کو چنا، یہ بھی بڑا تاریخی شہر ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر جو دفن ہے وہ مدینہ میں ہی دفن ہے۔ یہ بھی بہت تاریخی شہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہود یہاں ٹھہر گئے تھے کہ آخری نبی کا ہم ساتھ دیں، پہلے سے کتابوں میں اس شہر کا ذکر ہے کہ بھائی یہ شہر آخری نبی کا ظہور اس شہر میں، تو اس شہر میں آپ گئے، مدینہ والوں نے آپ کو استقبال کیا۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس سفر میں نمازوں کا اہتمام ہے۔ کچھ چند باتیں یہ ہیں، بہت سارے لوگ عمرہ کرنے بھی آتے ہیں، حج کرنے بھی آتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، بہت لوگ آ رہے ہیں، آپ نے خود دیکھے ان دنوں میں ساری دنیا آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں سے کیا سبق لینا ہے؟ لوگ لندن پیرس بھی گھومنے جا رہے ہیں، دبئی بھی گھومنے جا رہے ہیں، انگلینڈ نیو یارک بھی جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو یہ سفر ہمارا صرف گھومنے کا ہو، ایسا نہ ہو۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال پہ لکھا کہ بھائی پیسہ آیا تو لندن کی سیر تفریح نہ ہوئی، مکہ مدینہ کی ہوگی، بلکہ یہاں سے ہم یہ فیصلہ کر کے جائیں، اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کی نماز میں سستی تھی آج تک، وہ یہ طے کر لے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں انشاءاللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس شخص کا دین نہیں جس دین میں نماز کا اہتمام کریں، ہے جی، اور امانت داری سے، اچھے اخلاق سے ہم اپنی زندگی گزاریں، ہے نا بھائی دوستو بزرگوں۔ اس کے سبق کے لیے عمرہ کرنا، ہم یہاں حج کرنے عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں، اللہ جسے پسند کرتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نبی کے گھر پر جا رہے ہیں، ہے جی، تو اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اور وہاں 5 وقت کی نمازوں کا کوشش کریں ہماری کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوٹے۔ دیکھا حاجیوں کو کہ وہ سامان کی خریداری اور ادھر ادھر کی چیزوں پہ اتنا وقت ضائع کر دیتے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیا چھوٹ جاتی ہے؟ نماز چھوٹ جاتی ہے، جبکہ اسلام میں سب سے بڑا اہم عمل کیا ہے؟ نماز۔ قرآن کریم میں علماء سے سنا تقریباً 700 جگہ اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم۔ تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، آپ نے حرم میں دیکھا تہجد کی اذان ہوتی ہے، ہاں ہمارے تہجد کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے عشاء پڑھ کر کھانا کھا کر جلد آرام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ 4-5 دن جو ہمیں ملے ہیں اللہ کرے یہ ہمارے قیمتی بن جائیں، آمین۔ اس لیے بعض علماء نے مدینہ کے قیام کو، مکہ کے قیام کو، زیادہ طویل قیام کو اس لیے منع فرمایا کہ آدمی غلطی کچھ نہ کچھ کر بیٹھا ہے زبان سے یا اقامت میں عمل سے، اس لیے انہوں نے زیادہ لمبے وقت کہا بھی زیادہ وقت نہ ٹھہرے، لیکن بھائی ہم جا رہے ہیں اتنے سے وقت کو ہی ہم قیمتی بنائیں، یہ سب نیت کریں کوئی نماز تہجد ہماری نہیں چھوٹنی انشاءاللہ۔ عشاء پڑھ گئے جلدی کھانا کھا کے آرام کر لو سب، اور پھر صبح 3 بجے آپ حرم پہنچ جاؤ، آپ مسجد میں پہنچ جاؤ۔ اس سفر میں کم سے کم یہ نیت کر لو روزانہ کم سے کم 1000 دفعہ درود پاک پڑھنا انشاءاللہ۔ آپ مسجد میں بیٹھیں اور روضہ شریفہ کے قریب جائیں اور وہاں 2 زانو بیٹھ کر اور درود پاک، ہم 2 زانو بیٹھ کر درود ابراہیم جیسے بتایا کہ سب سے افضل درود پاک ہے، 2 زانو بیٹھ کر کوشش، اگر آسانی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے تو 2 زانو بیٹھ کر ہم درود پاک ہم اہتمام سے 1000 روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ورنہ کم سے کم 300 کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور اگر کسی وجہ سے بھائی نمازوں میں ان میں کمی رہی تو اسے ہم انشاءاللہ اب یہ پوری زندگیاں پڑھیں گے۔ دوسری چیز، آخری چیز یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ قرآن کریم میں فرمایا ایک جگہ، نبی جی ان سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی جی ان سے کہیے اگر یہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے طریقے پر چلیں، فاتبعونی، آپ کے طریقے پہ چلیں۔ محبت، ابا جی سے محبت تو بہت ہے، زبان سے ابا جی، آپ سے بہت محبت ہے۔ ابا جی نے کہا ذرا گلاس ایک پانی پلا دیے بھائی، محبت تو بہت ہے لیکن پانی نہیں پلا سکتے، بھائی ذرا پیر دبا دیے، تھکن ہو رہی، محبت بہت ہے۔ تو زبانی محبت، نعتیں پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، لیکن اتباع سنت یہ تو کڑی چیز۔ لیکن نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ کام کو گاؤ سنتوں کا ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس ایسا ہو ہم نبی کے سامنے حاضر ہو سکے، ہاں۔ اس لیے اس طریقے سے ایک ایک سنت کا ہم وہاں اہتمام کریں کہ اس چیز کا پتہ لگ جائے گا یہ سنت ہے تو ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پوری زندگی اگر ہمیں کسی عالم نے کوئی سنت بتائی ہے، سنت آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، عمل سے انکار کر دیا۔ ابا سمجھ گیا بیٹا چاہ نہیں رہا، بیٹا یہ کام کر لے، وہ نے اپنے ہاؤ بھاؤ سے بتا دیا ارے یہ چاہ نہیں رہا ہے کرنا، زبان سے میں نے نہیں کرا لیکن اس نے اپنے ہاؤ بھاؤ سے چہرے سے بتا کہ نہیں کرنا۔ تو بھائی دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، وما توفیق الا باللہ، اللہ جس عمل کی توفیق دے تو آدمی کو ہدایت ملتی، جب اللہ دل میں ڈال دیتا تو اس لیے بھائی دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں ہدایت سے سرفراز کرے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا مانگنا واجب ہے، کیا کوئی بیماری کو مانگ رہا، کوئی قرضے کو مانگ رہا، کوئی بیٹی کے نکاح کو مانگ رہا، مانگنے کی چیز ہے یہ بھی سب، اور رونا بیت اللہ کا پردہ پکڑ رونا چاہیے ان کے لیے بھی، لیکن اصل چیز ہدایت ہے۔ اللہ سفر ہم ہدایت کے ساتھ واقع، ایمان ہمارے دلوں میں ہو، اس کے لیے ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ درود پاک کا سب کو احترام کریں، سبحان اللہ۔